لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ محترم حضرات، علماء کرام اور میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس مجلس میں شریک ہیں جہاں اللہ کے بندے اس کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں، اللہ کے فرشتے وہاں پر بچھاتے ہیں۔ آپ ان سجادوں پر بیٹھے ہیں، میٹ پر بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کے فرشتے یہاں پر بچھاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم نے سنا۔ جو ٹاپک پر مجھے آپ سے کہنا ہے، ایک 30 منٹس انشاءاللہ، ایک 30 منٹس میں آپ سے کہوں گا کہ میری جو بات آپ کے سامنے ہوگی وہ یہ، جیسے میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6، یہ آیت ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ترجمان قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں ارعوا، یعنی غور سے سنو کہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ آپ اپنے گھر میں اسلام کو زندہ رکھ سکیں۔ سب سے بڑا چیلنج، اس میں کوئی الگ نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے چیلنج ہوں، میرے بچے، آپ کے بچے، بیوی، بیٹیاں، یہ سب کے سب چیلنج، ان کو مسلمان باقی رکھنا بہت بڑا چیلنج۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس، ایسی آگ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے جو جلائے جائیں گے اس میں، والحجارہ، اور بڑے بڑے پتھر۔ علماء نے کہا کہ حجر الکبریت یعنی جو میچس کا جو پتھر ہوتا ہے اس کا پتھر وہاں جہنم میں جلایا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اور وہاں بڑے سخت دل فرشتے ہوں گے، کسی پر رحم نہیں کریں گے۔ نہیں میں برداشت نہیں کر سکتا، میں باہر جاتا ہوں، نہیں جائے گا۔ مؤصدہ، جہنم کے ڈور کلوز ہیں، کوئی جہنم سے نہیں جائے گا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں شب برات میں بڑے لوگ آتے ہیں، صحیح بولتے ہیں، شب برات کی عید میں کون آتے ہیں بولتے ہیں؟ مردے پورے آتے ہیں۔ شب برات کی عید ایسی ہے، مردے پورے گھرا میں رہتے، گھرا والے پورے قبرستان میں رہتے۔ معلوم آپ کبھی گئے دیکھیں شب برات، بڑی رات بولتے، کیا بولتے اسے؟ بڑی رات کی عید ایسی ہے، ایسا تصور ہے اگر جانے والا نیک ہے تو وہ جنت میں ہے، وہ نہیں آئے گا۔ جنت کی نعمتیں چھوڑ کر دوبارہ دنیا میں کون آئے گا؟ اگر اللہ نہ کرے جانے والا جہنم میں ہے تو جہنم کی دیواریں دروازے توڑ کے نہیں آ سکے گا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ماکثین فیہا ابدا۔ تو جہنم سے کوئی باہر نکلنے والا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اتنے سخت فرشتے ہیں، لوگ پکاریں گے ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک، لوگ کہیں گے فرشتے سے مالک، خازن النار جو جہنم کا فرشتہ ہے، لوگ کہیں گے کہ ارے اپنے رب سے کہو کہ ہمیں نکالیں، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل،
یا اللہ اب اگر تو جہنم سے نکال دے گا تو اب ہم اچھا عمل کریں، اب برا عمل کر کے اب نہیں آئیں۔ لیکن ثواب وہاں سے جواب آئے گا کئی سو سالوں کے بعد، خالق سعو فیہا ولا تکلمون، ارے اسی میں سڑتے رہو جہنم میں، بات مت کرو۔ یہ جہنم ہے جسے بچانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں خود بھی بچو، بچوں کو بھی بچاؤ۔ آپ کو معلوم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جہنم کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا کہا؟ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ میں میری ماں اور بہنوں سے کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی عورتوں سے کہا، اس زمانے کی عورتوں سے کہا، اتنی نیک صحابیات، اتنی باپردہ، اتنی حیادار خواتین، جن کے بارے میں کہا رحم اللہ نساء الانصار، اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم کرے۔ رات میں پردے کا حکم نازل ہوا، حجاب کا حکم نازل ہوا، صبح صبح عورتیں پردے میں آنے لگی، ایک چادر میں دونوں چھپ چھپ کے آنے لگی۔ ایسا نہیں بولا نہیں ہمارے نوشو مارکیٹ جاتے برقع خریدتے اس کے بعد میں اوڑھ کے آتی، ایسا نہیں تھا۔ رحم اللہ نساء الانصار، ویسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، اس لیے کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ بولا کہ کیوں؟ تکفرن العشیرہ، تم شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، بہت ساری چیزیں، سیلری جب بھی آتی ہے کوشش کرتا ہے کہ بیوی کے لیے کچھ خریدے، لیکن جب سیلری ختم ہو جاتی ہے تو کچھ لا نہیں سکتا ہے۔ دیندار عورت صبر کر لیتی ہے، لیکن جو دین نہیں ہے وہ بولتی ہے آپ کبھی بھی کچھ بھی مجھے نہیں دلائے۔ کیا بولتی ہے؟ آپ کبھی بھی کچھ بھی مجھے، حالانکہ خریدواتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق آدمی کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خوش رہے، لیکن بیوی کیا کہتی ہے؟ آپ کبھی بھی کچھ بھی میرے واسطے نہیں کرے۔ کہا کہ تکفرن العشیرہ، یہ شوہر کی نافرمانی ہے۔ اسی لیے بچیوں کو پڑھاؤ، اس لیے کہ جاہل بیٹی، جاہل بہو، جاہل بیوی مصیبت ہے، سارے گھر کے واسطے مصیبت ہے۔ عورت اگر جاہل ہے یہ سب سے بڑا پرابلم۔ عورت اگر ایڈوکیٹڈ ہو، وہ کم از کم دینی تعلیم رکھتی ہو، اسے تقدیر پر بھروسہ ہو، تو اپنے شوہر کے دکھ پر، بیماری پر، محتاجی پر وہ صبر کرے۔ بولا کہ یہ اللہ کا انصاف ہے، اللہ نے میرے وہ ان کے نوشوں کے بڑے بھائی کو دولت مند بنایا، ان کو غریب بنایا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم غریب ہی رہو، جاؤ تجارت کرو، محنت کرو، محنت کرو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو سمجھایا، اپنے نواسے کو بلایا، ان کو دعائے قنوت سکھائی، اللہم اہدینی فی من ہدیت، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے، اور کئی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں سکھائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے، اپنی بیٹیوں اور داماد کو جگاتے تھے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، میرے اپنے آپ سے بھی ہے، آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کی بیٹیاں ہوں گی نہیں؟ ہیں نہیں؟ آپ لوگ سسرے بھی ہیں نہیں آپ لوگوں میں سے؟ آپ کے داماد بھی ہیں نہیں ہیں؟ آپ کے داماد ہیں؟ میں بھی سسر ہوں، میری بھی بیٹی ہے، تو آپ بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سسر کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے جاتے ہیں، علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کا دروازہ مارتے ہیں، بولتے ہیں قوما فصلیا، علی اور فاطمہ اٹھو فجر کی نماز پڑھو۔ سسر بول رہے ہیں بیٹی اور داماد کے گھر کا دروازہ مار کے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج تک ایسا کوئی کر سکتا ہے کیا؟ آج کا فادر ان لا ایسا کر سکتا ہے؟ کسی میں اتنی ہمت ہے؟
کسی میں اتنی ہمت ہے؟ کوئی اتنا ڈیر کرے گا کہ اپنے داماد کو جگائے؟ ہاں، تو اللہ کے نبی نے یہ ہمیں سبق دیا، بولا کہ بیٹی کی ذمہ داری شادی کرنے کے بعد ہو جاتی نہیں ہے، بیٹی کی ذمہ داری باپ سے ختم نہیں ہو جاتی، باپ اس کا لحاظ کرتا ہے کہ بیٹی اس کے ساتھ جنت میں جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، ام المؤمنین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور بیٹی کو گلے لگاتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، اور کانت مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے چلتی جیسے اللہ کے رسول چلتے، بالکل خد و قال میں، چال میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسی لیے کہا کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو، اگر 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ مارو کا مطلب ایسا نہیں کہ بے تحاشا مارو، ہاں، اسی لیے لوگ مارو کا لفظ کا مطلب، جب شروع میں مدینے میں آئے تو انصار کی عورتوں کو دیکھ کر صحابہ بیویوں کو مارنے لگے، مکے میں مارتے نہیں تھے، اتنی ہمت نہیں تھی۔ جب مدینہ آئے تو صحابہ میں سے ذرا مار ہونے لگی تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شکایت کیا، عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے قرآن نے کہا ضربا غیر مبرح، ایسی مار جس کا نشان نہ لگے۔ بعض علماء نے کہا کہ مسواک کی لکڑی سے مار سکتا ہے۔ مسواک کون یوز کرتا؟ ہاں، تو بتانا یہ تھا کہ بیوی کو مارنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کیسا آدمی ہے جو بیوی کو مارتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جینا کرتا ہے؟ عجیب بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا نہ اپنے نوکر پر ہاتھ اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کہا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن جیسے تھے، قرآن جیسے تھے۔ تو اس سلسلے میں مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہ دنیا بہت رنگین ہے، اس دنیا میں پڑھ کر کچھ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، تو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ ایک 15-10 منٹ کے اندر ہم چلیے دیکھتے ہیں کہ جس جہنم کا ہم سے بات کیا جا رہا ہے وہ جہنم ہے کیسے، وہ جہنم کیسے ہوگی جس میں لوگ ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وہ جہنم جلانے والی ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب چمڑے جلیں گے اللہ تعالیٰ چمڑے بدلتے رہیں گے، چمڑے بدلتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چمڑے بدلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ تو جہنم کے کئی نام ہیں جو قرآن میں مختلف حدیثوں میں آئے ہیں۔ ایک تو ہے النار، آگ کہتے ہیں آگ، اور اسی طرح ایک اور نام ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حدیثوں میں مختلف نام ذکر کیے ہیں، کبھی اس کو السعیر بھی کہا، جیسے قرآن نے کہا ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا۔ بہت سارے نام جہنم کے بتائے گئے ہیں، کبھی حطمہ کہا، کبھی دار البوار کہا۔ اور یہ جہنم کہاں ہے؟ تو کہا کہ زمین کے تہخانوں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے۔ اور اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو جہنم کو دیکھا نہیں، ہم کیسے مانیں؟ میرے نبی کو دکھلایا گیا ہے، میرے نبی نے کہا کہ جہنم ہے، نبی کی بات کو نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ نبی دیکھ کر آئے ہیں کہ جہنم ہے۔ الجنت حق والنار حق، آپ کو ماننا پڑے گا کہ جنت ایک سچائی ہے، جہنم ایک سچائی ہے۔ تو صوفیہ بولتے ہیں ہم لوگ جنت اور جہنم سے ڈر کر عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں۔ ایسا کیا؟ صحیح کیا؟ اللہ جنت کی امید دلاتا ہے، جہنم سے ڈراتا ہے۔
لیکن صوفیوں کے پاس تھوڑے اصطلاحات ہیں. کیسے؟ صوفی کلاسیکل میوزک. کیا منانا ایسا ہوتا کیا؟ صوفی کلاسیکل میوزک ہوتی، وہ میوزک سن سکتے ہیں، ناچ بھی سکتے ہیں. کیسے؟ وہ ان کے پاس ایک ہے، مستی میں آ جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا یوٹیوب میں آ کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا، ناچنے لگے گا. صحابہ ایسے ناچتے نہیں تھے. یہ صوفی شیطانی صوفیت ہے. صوفیت ہے، اچھی صوفیت ہے، لیکن یہ شیطانی صوفیت ہے. مستی میں آ جانا، وجد میں آ جانا، یہ وجدانی کیفیت، یہ صوفیت، یہ مستی میں آ جانا، یہ سب صحیح اسلام کی باتیں نہیں ہیں. یہ شیطانی کیفیات ہیں. نہ صحابہ کرام ان چیزوں کو جانتے تھے، نہ یہ ساری چیزیں لوگوں نے بنا لی. اور یہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. جہنم کی کتنے دروازے ہیں؟ کتنے دروازے بیٹا؟ نہیں معلوم؟ ماشاءاللہ. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 6. ایک بڑا لیں گے. قرآن نے کہا لہا سبعۃ ابواب لکل باب. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جہنم کی کتنے ہیں؟ 7 دروازے. لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. اور ہر دروازہ اللہ نے تقسیم کر دیا ہے. ایک ایک دروازے سے ایک ایک جائے گا، ایک ایک گناہ کرنے والا جائے گا. وابواب النار مغلقۃ علی اہلہا. جہنم کے سارے دروازے لوگوں پر بند ہیں، کلوزڈ ہیں. جہنم سے کوئی بھاگے گا نہیں. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہنم کو لائیں گے. جہنم بات کرے گی، جہنم بات کرے گی، اور اس کی آنکھیں ہوں گی، وہ دیکھے گی، آواز کرے گی. زفیر و شہیق، بلند آواز جہنم کی ہوگی. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام. جہنم کو جب لایا جائے گا تو 70,000 نکیل ڈال کر کھینچ کر لایا جائے گا. اور فرشتے ہوں گے، کل زمام 70,000 ملک، اور ملک، اور ایک ایک زمام نکیل کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر ایک بچہ ہم سے پوچھتا ہے کہ جہنم کا ڈیپتھ کتنا ہے، ڈیپتھ گہرائی کتنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اچانک ایک آواز، ساؤنڈ سنائی دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما ھذا، یہ ساؤنڈ جو آ رہا ہے تم کو معلوم ہے کیا ہے؟ جو ساؤنڈ ابھی آپ نے سنا. صحابہ نے کہا ہم کیا معلوم ہے، اللہ نبی کو بتاتا ہے تو نبی کو معلوم ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا حجر رمی فی النار منذ 70 خریفا. یہ پتھر ہے جو جہنم میں ڈالا گیا 70 ایئرس بیفور. اب وہ اپنے ڈیپتھ کو پہنچا ہے. کتنا گہرا ہے جہنم، کتنا ڈیپتھ اس کا ہوگا. وَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَىٰ قَعْرِهَا. وہ جہنم میں گرتا گرتا 70 برس سے گر رہا ہے. کوئی بھی چیز آپ ایسے ڈالتے ہیں تو فوراً چل جاتا ہے نیچے، لیکن 70 برس سے گر رہا ہے اور وہ جہنم کی گہرائی کو پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ جہنم جو جلائے گی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی آگ اس کے الی کعبی، اس کے گھٹنوں تک لگے گی، اس کے ٹخنوں تک. اور کسی کو وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَىٰ حُجْزَتِهِ، اور کسی کو آگ اس کے کمر تک جلائے گی. وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، کسی کو آگ اس کی گردن تک جلائے گی، پورا آگ میں ڈوب. الجنت حق والنار حق. یہ حق ہے، یہ سچائی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ جہنم کا جس کو سب سے کم تر عذاب جو دیا جائے گا، اس کو کیا عذاب ہوگا؟ اس کے تلوے کے نیچے آگ کا یہ رکھا جائے گا، کوئلہ یا آگ،
جس سے اس کا دماغ کھولے گا، دماغ کھول جائے گا۔ کیا رکھا ہے؟ تلوے کے نیچے صرف آگ کا یہ ٹکڑا رکھا گیا ہے اور اس کا دماغ کھولنے لگا ہے۔ اور جہنم بھی کیسی جہنم ہوگی؟ جہنم خود اللہ سے شکایت کر رہی ہے کہ میرا بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ اتنی گرمی جہنم کی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سانس لینے کا اسے حکم دیا۔ سانس اسی لیے کہتے ہیں نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، گرمی اور سردی اسی سے ہوتی ہے۔ یہ جہنم ہے جس سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ جہنم کیسی ہے، اس کی آگ کیسی ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ تو کہا کہ مالک خازن النار، جہنم کا یہ داروغہ مالک اس کا نام، اور علیہا 19 اور اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ 19 اچنا ہمیں دیکھ لیں گے۔ انہیں بولے نہیں، وہ لوگ کیا بولے؟ اچھا 19 فرشتے نہ ہمیں کیا کریں گے؟ دیکھ لیں گے۔ فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ فرشتے اینجلز جسے ہم کہتے ہیں، اتنے بڑے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی، میں نے اس فرشتے کو دیکھا جو اللہ کا عرش اٹھاتا ہے، اس کے پیر زمین میں تھے اور اس کا سر آسمانوں میں تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے قوم لوط پر جب اللہ کا عذاب آیا، ابھی 3 دن پہلے انڈین لا نے یہ کہا کہ نہیں اس کی اجازت ہم دے نہیں سکتے، اسے ہم لیگلیز نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا لیگلیز کر دیں تو یہ کیسا پیدا ہوتے تھے، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ جو لوگ انڈین پینل کورٹ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مرد سے مرد کی شادی کو لیگل کر دیا جائے، تو اگر پہلے کر دیا تو یہ لوگ کہاں سے پیدا ہوتے تھے؟ بڑی تعجب کی بات ہے۔ ایسی گندی قوم دنیا میں شاید اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اگر قرآن اس کو ذکر نہ کرتا تو ہم جانتے بھی، چونکہ قرآن نے بتایا اس لیے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اس قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا، فرشتے آئے، سیدھے فرشتے جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اچھا مہمان آئے ہیں، وجاء بعجل سمین، ایک بچڑا گھی میں تل کر لا لیا، فوراً لا کے سامنے رکھا، کھاؤ۔ اب وہ فرشتے تھے، فرشتے کہاں سے کھاتے؟ فرشتے کھائے نہیں، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب گھر آیا مہمان، نہیں کھایا تو سامنے والا ڈر جاتا، ارے کیا ہے پتہ نہیں کس نیت سے آیا، کھاتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، بعد میں ان کو ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، تو انبیاء کو غیب معلوم نہیں ہوتا ہے مگر یہ جو اللہ تعالیٰ بتلائے۔ تو کہتے ہیں کہ بعد میں جب انہوں نے بتایا کہ نہیں ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم 2 مقصد سے آئے، ایک تمہیں خوشخبری سنائیں گے۔ ان کی بیوی وہاں کھڑی مسکرا رہی تھی، اب ان کو خوشخبری سنائی کہ بھئی تمہارے ہاں بچہ ہوگا اور وہ نبی بھی بنے گا۔ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، تو خوشخبری سنائی۔ ان کو بڑا تعجب، ارے میں کہاں سے اب ماں بنوں گی، اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے۔ اور بھی بتایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر ہم عذاب لے کر آئے۔ فرشتے کتنے طاقتور ہوتے ہیں، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ فرشتوں نے قوم لوط کی بستی کو اٹھایا، آسمانوں پر لے گئے، ساری بستی جانوروں کے ساتھ، بلڈنگوں کے ساتھ، کھیت کھلیان کے ساتھ، ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنا، ان کے جانوروں کے ہنہنانے کی آواز آسمانوں کے فرشتوں نے سنا، اور پھر ان کو کیا کیا، وہاں سے پورا نکال کے نیچے ایسے پھینک دیا، بولا کہ یہ تمہاری سزا ہے، تمہارا کام جیسے ہے سزا بھی ویسی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ جو آدمی جس کو لے کر اتراتا ہے اللہ اسی سے اسے بدنام کرتا ہے۔ اگر کوئی عالم، کوئی شیخ اپنے علم پر اترائے، مجھے بہت معلوم،
تم لوگوں کو سو کیا بھی معلوم نہیں. اللہ اسی علم سے کیا کرے گا؟ اسے ذلیل کرے گا، کہیں نہ کہیں اس کا پیر پھسلے گا. کیسے؟ فرعون نے کیا کہا؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. اے مصر کے لوگوں، الیس لی ملک مصر، مصر میرا ہے اور یہ نہریں جو بہتی ہیں یہ سب میری ہیں. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ اسی نہر میں اسے ڈبویا. اسی لیے اپنے منصب کو، اپنے دولت کو، اپنے طاقت کو لے کر کبھی بھی کیا نہیں کرنا؟ اترانا. اپنے منصب سے اترائیں گے، اپنے دولت پر، اپنے اسٹیٹس سے اترائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی کی سزا دے گا. تو انشاءاللہ باتیں ہمارے ساتھ بہت ہیں، اسی پر ہم بس کرتے ہیں. اذان کے بعد سوال و جواب رکھ لیں گے. تو ایک خاص ٹاپک ہے جہنم پر، اس کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو چاہیے. انشاءاللہ پھر کبھی ہمیں اس ٹاپک کو ہم لیتے ہیں تاکہ جہنم کے عذاب، وہاں کا لباس، وہاں کے کھانے، وہاں کی چیخ و پکار.